حضرت ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ اپنے رومی دوست سے اسلام قبول کرنے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا ہمارے ملک میں مسلمانوں کا لشکر حملہ ور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے، کچھ ان کے قتل ہوئے، اور میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میرے پاس بہت سارے نوکر تھے۔ میں نے وہ 10 مسلمان قیدی کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ میرے خادموں نے ان کو بیڑیوں میں جکیڑ کر خچروں پر سامان لانے کے کام میں لگا دیا۔ ایک دن میں ایک خادم کو دیکھا، اس نے قیدیوں سے کچھ لیا، ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے خادم کو پکڑا اور مارا اور اس سے پوچھا تم وہ قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ قیدی نماز کے وقت 1 سکہ یعنی سونے کی اشرفی دیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس کے پاس سونے کی اشرفیاں موجود ہیں؟ جب میں نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا نہیں ہے، اور میں نے خود اس کی تلاشی لی تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس کے پاس سونے کا سکہ آیا کہاں سے؟ تو وہ خادم کہتا ہے کہ جب کبھی بھی اسے نماز پڑھنی ہو تو زمین پر مارتا ہے تو ایک سونے کی اشرفی نکلتی ہے اور وہ سونے کا سکہ مجھے دیتا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ زمین سے سونے کی اشرفی کیسے نکالتا ہے؟ تو میں میرے خادم سے کہا تمہارا لباس مجھے دو اور میرا لباس تم پہنو، اور میں خادم بن کر اس کے پاس جاتا ہوں، اور اگلے دن وہ لباس پہن کر خادم کی طرح اس قیدی کے نزدیک کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو وہ قیدی اس شخص کو اشارہ کرتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو وہ رومی کہتا ہے مجھے 2 سکے چاہیے، ابھی میں تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بیڑیاں کھول سکتا ہوں۔ اس مسلمان نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے زمین پر مارا اور 2 سونے کے اشرفیاں نکال کے اس کو دیا۔ پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس نے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ یہ پھر اس قیدی کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے 5 سکے چاہیے، ابھی میں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ تو وہ مسلمان شخص راضی ہو جاتا ہے اور پھر سے اس نے مجھے 5 سونے کے اشرفیاں نکال کے دیا۔ اور کچھ دیر گزرتی ہے، مغرب کا وقت آتا ہے، جب میں اسے کہتا ہوں اس بار میں 10 سونے کے سکے لوں گا، تبھی تمہیں نماز پڑھنے کے لیے میں اجازت دیتا ہوں اور تمہاری بیڑیاں کھولتا ہوں۔ وہ مسلمان پھر بھی راضی ہو گیا اور اس نے زمین کو مار کر 10 سونے کے اشرفیاں نکال کے مجھے دے دیا۔ جب عشاء کا وقت آتا ہے تو اس بار وہ کہتا ہے اس بار تو میں 20 اشرفیاں لوں گا، تبھی تمہیں اجازت ملے گی، ورنہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ مسلمان کہتا ہے کہ تمہیں جتنا چاہیے اتنا میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، میرے بیڑیاں کھول دو تاکہ میں نماز ادا کر سکوں۔ وہ مسلمان اس بار بھی مان گیا اور کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگو، میرا اللہ بہت بڑا غنی ہے، میرا مولا بہت کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی ولی اللہ ہے، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ خدا کا کوئی نیک ولی ہے، اور اسی رات میں اسے بیڑیوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اور اگلے دن صبح میں اس کو بلایا اور اس سے ادب سے پیش آیا، اس کی تعظیم کی، اس کا من پسندیدہ کھانا منگوایا، اچھے لباس پہنائے اس کو، اور میں اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ رہ سکتے ہو، میرے کئی سارے گھر ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے وہ گھر میں رہ لینا، اگر تمہیں پسند نہیں کہ تم اپنے وطن جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو۔ تو اس مسلمان نے، اس اللہ کے ولی نے
اپنے ملک جانے کے لیے پسند کیا۔ تو اللہ کے نیک ولی کو اس کے ملک تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے 10 خادموں کو اور خچر پر اٹھا کر سوار کر دیا، اور جب جاتے وقت اس اللہ کے نیک ولی کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اور قلم دیا تھا۔ جیسا ہی وہ پہنچے تو مجھے پہنچنے کی نشانی لکھ کے بھیج دیں۔ اس کا ملک اتنا دور تھا کہ جانے کے لیے 5 دن لگتے تھے۔ تو میرے خادم اس اللہ کے نیک ولی کے ساتھ اس کو روانہ اس کے ملک چھوڑنے کے لیے نکل گئے۔ تو 6 دن بعد میرے خادم یہاں تک پہنچتے ہیں، میرے گھر پہنچتے ہیں 6 دن بعد۔ جب میرے خادم میرے ملک 6 دن بعد پہنچے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم اتنے جلدی واپس ایسے آ گئے؟ تو وہ میرے خادم کہتے ہیں کہ ہمیں جانے کے لیے بنا کوئی تھکن کے ایک ہی دن میں پہنچ گئے، اور واپس آنے کے لیے ہمیں 5 دن کا وقت لگا، اسی لیے 6 دن ہوئے۔ تو یہ ہوتی ہے فقیری میں بادشاہیت۔ فقیر ہو کر بھی بادشاہ ہونا یہی ہے۔